سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، سب سے اولا والا ہمارا نبی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ FGN چینل کے ناظرین، الحمدللہ سرکار نامدار مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان و عظمت کے بیان پر مشتمل سلسلہ سب سے اولا اعلیٰ ہمارا نبی لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ کسی نئے موضوع پر گفتگو کرنے سے پہلے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھنے کی ایک فضیلت سنتے ہیں۔ اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھ پر درود پڑھو، اللہ تم پر رحمت بھیجے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی، یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے اسلامی بھائیوں اور FGN چینل کے ناظرین، انشاءاللہ تبارک و تعالی آج کے اس پروگرام میں نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے منہ مبارک، یعنی آپ کے مبارک بال، پیارے پیارے بال شریف کے بارے میں انشاءاللہ سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ الحمدللہ آپ میں سے کئی عاشقان رسول ایسے ہوں گے جنہوں نے الحمدللہ عز و جل یہ منہ مبارک کی زیارت کی ہوگی۔ نہیں کی ہے تو اب نیت کر لیجیے گا کہ انشاءاللہ اب جہاں موقع ملا انشاءاللہ الرحمن منہ مبارک کی زیارت ضرور کروں گا۔ الحمدللہ یہ ربیع الاول شریف کے مہینے میں خصوصیت کے ساتھ جگہ بجگہ پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بال شریف، آپ کے منہ مبارک کی زیارت کروائی جاتی ہے۔ اللہ پاک ہمیں اس کا ادب و احترام نصیب فرمائے اور اس کی زیارت سے مشرف فرمائے۔ تو حضور کے بال مبارک، یہ پیارے اسلامی بھائیوں، یہ ہم گناہ گاروں کے لیے وہ عظیم تحفہ ہے کہ آج بھی ہم اپنے پیارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بال مبارک کی زیارت کر سکتے، اور یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یوں کہہ لیجئے کہ زندہ معجزہ ہے کہ آج بھی الحمدللہ دنیا کے کونے کونے میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بال مبارک پائے جاتے ہیں، اور عاشقان رسول اس کی زیارت کرتے ہیں اور اس سے برکتیں پاتے ہیں۔ اور FGN چینل کے ناظرین، منہ مبارک، یہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بال شریف، یہ یقیناً اس کی زیارت، جہاں اس کی زیارت کرائی جائے وہاں پر رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ جو لوگ اس کی زیارت کرتے ہیں الحمدللہ وہ رحمتوں سے اپنا دامن بھرتے ہیں، اور منہ مبارک کے قرب میں انشاءاللہ تبارک و تعالی جو دعائیں مانگی جائیں وہ قبول ہوتی ہیں۔ سراپا برکت ہی برکتیں۔ منہ مبارک کس کے ہیں؟ بال شریف کس ہیں؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے۔ اور پیارے اسلامی بھائیوں، بال مبارک سے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بال مبارک سے برکت حاصل کرنا، اس کے وسیلے سے دعائیں مانگنا، اپنی شفا یابی کے لیے اس کو بطور تبرک اس کا پانی استعمال کرنا، یہ محترم اسلام بھائیو آج کا سلسلہ نہیں بلکہ الحمدللہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بھی الحمدللہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بال مبارک سے فیض و برکات حاصل کیا کرتے تھے۔ آئیے سنتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بال مبارک سے کیسی عقیدت تھی، بال مبارک انہیں کتنے عزیز تھے، اور انہیں بال مبارک کی برکتوں پر کتنا بھروسہ تھا۔ آئیے انشاءاللہ چند واقعہ سنتے ہیں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں نستور پہلوان آیا، دونوں کا دیر تک سخت مقابلہ ہوتا رہا، یہاں تک کہ
حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھوڑا ٹھوکر کھا کر گر گیا. آپ کے گھوڑے کو ٹھوکر لگی. سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھوڑے کو ٹھوکر لگی اور گھوڑا جو تھا وہ گر گیا. اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی گھوڑے کو ٹھوکر لگنے کی وجہ سے جب گھوڑا گرا تو آپ بھی زمین پر تشریف لے آئے، حضرت خالد بن ولید. اچھا، یہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہی پیارے پیارے صحابی ہیں جن کا لقب کیا ہے معلوم ہے نا؟ چلیے بتا دیتا ہوں. ان کا لقب ہے سیف اللہ، ان کو کہا جاتا ہے اللہ کی تلوار. اب یہ جب گھوڑے سے نیچے تشریف لائے، گھوڑے کو ٹھوکر لگی، گھوڑا گرا، آپ بھی زمین پر تشریف لائے، تو اس موقع پر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ٹوپی شریف جو تھی وہ گر گئی. اب اس نازک وقت میں کہ جب دشمنوں کی طرف سے ایک مشہور پہلوان آپ کے مقابلے پر ہے، آپ زمین پر تشریف لا چکے ہیں، جس کو ہم اپنی زبان میں کہہ لیں کہ گر گئے نا. اب میں صحابی رسول کے بارے میں کیسے یہ لفظ استعمال کروں کہ گر گئے؟ میرے جیسا، ہم جیسے لوگوں کے لیے کہا جائے گا کہ گر گئے. اب یہ ایسی حالت میں کہ آپ زمین پر تشریف لے آئیں، حضرت خالد بن ولید، دشمن سر پر ہے، اور ایسی کیفیت میں آپ کے سر مبارک سے وہ جو ٹوپی تھی وہ گر گئی. تو اس نازک وقت میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھیوں سے فرما رہے تھے، میری ٹوپی مجھے دے دو، میری ٹوپی مجھے دو، اللہ تم پر رحم فرمائے. ایک شخص جو آپ کی قوم بنی مخزوم سے تھا دوڑ کر آیا اور ٹوپی آپ کو دے دی. آپ نے اسے پہن لیا اور نستور کا مقابلہ کیا. وہ دشمنوں کی طرف سے جو پہلوان آیا تھا مقابلے کے لیے، اس کا مقابلہ کیا. جب یہ لڑائی ختم ہوئی، لوگوں نے بعد میں آپ سے پوچھا کہ اے ابو سلیمان، اے خالد بن ولید، ایسی نازک حالت میں کہ جب کہ دشمن آپ کے سر پر تھا، آپ زمین پر تھے، آپ کو اپنی جان کی پرواہ ہونے کے بجائے آپ کو ٹوپی کی فکر تھی، آپ ٹوپی کے بارے میں فکر مند تھے، تو ابھی ٹوپی کی آپ کو اتنی فکر کیوں تھی جب کہ دشمن سر پر کھڑا ہوا ہے، جان پر بنائی ہے، جان کو خطرہ ہے، لیکن آپ ٹوپی کی فکر کیوں فرما رہے تھے؟ جب پوچھا گیا آپ نے فرمایا، آپ نے اس کی وجہ بتا کہ میں ٹوپی کے لیے اتنا فکر مند کیوں تھا. آپ فرماتے ہیں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجۃ الوداع کے موقع پر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حلق کروایا تھا، اپنے بال شریف اتروائے تھے. تو میں نے کچھ بال مبارک لے لیے. اب ناظرین آپ کی توجہ چاہوں گا، یہ صحابی رسول ہیں اور ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا اس طرح کا ارشاد لکھا ہوا ہے حدیث کی کتابوں میں کہ میرے صحابہ ہدایت کے ستارے ہیں نا. اس طرح کا حدیث کا مفہوم ہے کہ میرے صحابہ ہدایت کے ستارے، ان میں سے جس کی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے. اور ظاہر بات ہے کہ ان سے بہتر دین کس نے سیکھا ہوگا؟ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے براہ راست یہ دین سیکھا کرتے تھے. ان کی موجودگی میں قرآن کی آیتیں نازل ہوا کرتی تھی، قرآن کے مطالب، مفاہیم، معانی یہ خود حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا کرتے تھے. دین انہوں نے براہ راست حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے سیکھا. تو ان سے بڑا دیندار، ان سے بڑا عالم دین، ان سے بڑا متقی، ان سے بڑا پرہیزگار، ان سے بڑا دین کو سمجھنے والا بھلا کون ہوگا؟ تو اب توجہ چاہوں گا، یہ صحابی رسول حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں. یہ کیا فرما رہے ہیں؟ جب ٹوپی کے بارے میں سوال ہو کہ آپ کی جان پر بنی تھی، دشمن آپ کے سر پر تھا، آپ کو ٹوپی کی فکر تھی. اب آپ فرما رہے ہیں کہ میں ٹوپی کے لیے کیوں فکر مند تھا. سنیے، کہتے ہیں کہ حجۃ الوداع کے موقع پر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حلق کروایا تھا، یعنی اپنے مبارک سر کے بال اتروائے تھے. تو میں نے کچھ بال مبارک لے لیے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے پوچھا تھا کہ ان بالوں کا کیا کرو گے؟ اے خالد، ان بالوں کا کیا کرو گے؟ حضرت خالد بن ولید کہتے ہیں میں نے عرض کی تھی کہ ان سے برکت حاصل کروں گا. پوچھنے والا کون؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ان بالوں کا کیا کرو گے؟ جواب دینے والے خالد بن ولید، آقا ان سے برکت حاصل کروں گا، دشمن کے مقابلے میں ان سے استعانت کروں گا، یعنی ان سے مدد چاہوں گا. یہ صحابی رسول عرض کر رہے ہیں آقا کی بارگاہ میں، ان سے برکت حاصل کروں. کس سے برکت حاصل کریں گے؟ حضور کے بال مبارک سے. آقا ان سے
برکتیں حاصل کروں گا، دشمن کے مقابلے میں ان سے استعانت کروں گا، ان سے مدد چاہوں گا۔ اب یہ تو انہوں نے عرض کر دیا آقا کی بارگاہ میں کہ میں بال مبارک اس لیے لے رہا ہوں، ان سے یہ کام کروں گا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ حضور نے منع نہیں فرمایا کہ خالد یہ کیا کر رہے ہو، مت کرو ایسا، مدد تو صرف اللہ سے مانگی جاتی ہے، میرے بال لے رہے ہو اور اس سے برکتیں حاصل کرو گے، اس سے مدد چاہو گے۔ حضور نے منع نہیں فرمایا، بلکہ حضور نے کیا ارشاد فرمایا سنیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا تھا کہ جب تک یہ تیرے پاس ہوں گے تو ہمیشہ فتح یاب رہے گا، لہٰذا میں نے انہیں اپنی ٹوپی کے اگلے حصے میں رکھ لیا۔ اور کیونکہ اس ٹوپی میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بال مبارک ہیں جو مجھے جان سے زیادہ محبوب ہیں۔ سبحان اللہ، خالد بن ولید کا فرمان تو دیکھو کیا کہتے ہیں، اس ٹوپی میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بال مبارک ہیں جو مجھے جان سے زیادہ محبوب ہے، اس لیے میں اپنی جان کی پرواہ نہیں کر رہا تھا، اس ٹوپی کی پرواہ کر رہا تھا کہ اس میں میرے آقا کے بال مبارک ہیں۔ اس ٹوپی میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بال مبارک ہیں جو مجھے جان سے زیادہ محبوب ہیں۔ اب سنیے حضرت خالد بن ولید کا ارشاد کیا کہہ رہے ہیں، ان بالوں کی برکت سے فتح یاب ہوتا ہوں، اس لیے بے قراری سے اپنی ٹوپی کی طلب میں تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کی برکت میرے پاس نہ رہے اور وہ دشمنوں کے ہاتھ لگ جائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ یہ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ عمل میں نے آپ کو آج کل کے کسی مولانا صاحب کا یا کسی عالم صاحب کا نہیں بتایا، یہ آج کل کے کسی بزرگ کا نہیں بتایا، یہ صحابی رسول کا میں نے آپ کو عمل عرض کیا ہے۔ فتوح الشام میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے۔ ایک مرتبہ یہی حضرت خالد بن ولید تھوڑی سی فوج لے کر ملک شام میں جبل بن ایہم کی قوم کے مقابلے کے لیے تشریف لے گئے اور ٹوپی گھر بھول گئے۔ کون سی ٹوپی؟ یہی ٹوپی جس میں حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بال مبارک تھے، یہ ٹوپی گھر پر بھول گئے۔ جب مقابلہ ہوا تو رومیوں کا بڑا افسر مارا گیا۔ اس وقت جبالہ نے تمام لشکر کو حکم دیا کہ مسلمانوں پر یکبارگی سخت حملہ کر دو۔ حملے کے وقت صحابہ کی حالت نازک ہو گئی، یہاں تک کہ رافع بن عمر طائی نے حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آج معلوم ہوتا ہے کہ ہماری قضا آ گئی ہے، آج ہمیں ایسا لگتا ہے کہ آج ہماری موت آ گئی، ہماری قضا آ گئی۔ اب سنیے صحابہ کرام کو بال مبارک کی برکتوں پر کتنا بھروسہ تھا۔ سنیے خالد بن ولید سے حضرت رافع بن عمر طائی نے کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ آج ہماری قضا آ گئی ہے۔ اب حضرت خالد بن ولید نے فرمایا کہ سچ کہتے ہو، اس کی وجہ یہ ہے کہ میں آج وہ ٹوپی گھر بھول آیا ہوں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بال مبارک ہیں۔ امت کے احوال سے باخبر آقا، اللہ کی عطا سے غیبوں پر خبردار آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اسی رات حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جو اس وقت اسلامی فوج کے امیر تھے، ان کے خواب میں تشریف لائے اور فرمایا تم اس وقت سو رہے ہو، اٹھو اور خالد بن ولید کی مدد کو پہنچو، دشمنوں نے انہیں گھیر لیا ہے۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی وقت اٹھے اور لشکر میں اعلان کروا دیا کہ فوراً تیار ہو جاؤ۔ چنانچہ وہ فوراً تیار ہو کر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے لشکر کی طرف تیزی سے چلے۔ ان کی مدد کے لیے جا رہے تھے کہ راستے میں ان سے پہلے ایک نقاب پوش سوار ان کو نظر آیا جو ان سے آگے آگے دوڑ رہا تھا گھوڑے پر۔ آپ نے چند تیز رفتار سواروں کو حکم دیا کہ جاؤ اور اس سوار کا حال معلوم کرو، جو گھوڑے پر سوار جا رہا ہے اس کے پاس جاؤ، اس کو روکو اور اس کا حال معلوم کرو کہ وہ کون ہے۔ سوار جب قریب پہنچے تو پکار کر کہا کہ اے سوار ٹھہرو۔ یہ سنتے ہی وہ ٹھہر گیا۔ جب معلوم کیا اس سوار کو روک کر پتہ لگایا تو معلوم یہ چلا کہ وہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی صاحبہ تھیں۔ وہ جو آگے آگے سوار جا رہا تھا نقاب پوش، وہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی صاحبہ تھیں۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے سفر کی وجہ پوچھی تو کہا کہ اے امیر،
جب رات کو میں نے سنا کہ آپ نے لشکر اسلام میں اعلان کروایا ہے. سنیے، توجہ چاہوں گا FGN چینل کے ناظرین، صحابہ کرام کا بھروسہ دیکھیے بال مبارک کی برکتوں پر. اب یہ حضرت خالد بن ولید کا تو آپ نے سنا، ان کی بیوی صاحبہ کا بیان سنیے. یہ جب خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے سفر کی وجہ پوچھی تو ان کی بیوی صاحبہ، حضرت خالد بن ولید کی بیوی صاحبہ کہتی ہیں کہ اے امیر، جب رات کو میں نے سنا کہ آپ نے لشکر اسلام میں اعلان کروایا ہے کہ خالد بن ولید کو دشمنوں نے گھیر لیا ہے، فوراً تیار ہو جاؤ، تو میں نے خیال کیا، ان کی بیوی کہتی ہیں، حضرت خالد بن ولید کی بیوی کہتی ہیں، تو میں نے خیال کیا کہ وہ کبھی ناکام نہیں ہوں گے، کیونکہ ان کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بال مبارک ہیں. لیکن جو ہی میں نے دیکھا تو میری نظر ان کی ٹوپی پر پڑی جس میں منہ مبارک تھے، جس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک تھے، اور وہ اسے ادھر ہی بھول گئے ہیں، گھر پر ہی بھول گئے ہیں. تو مجھے نہایت افسوس ہوا اور اسی وقت ٹوپی لے کر چل پڑی کہ اس کو ان تک پہنچا دوں. حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا خدا تمہیں برکت دے، چنانچہ وہ بھی لشکر کے ساتھ شامل ہو گئی. حضرت رافع بن عمیرہ جو حضرت خالد بن ولید کے ساتھ تھے فرماتے ہیں کہ حالت یہ تھی کہ ہم اپنی زندگیوں سے بالکل مایوس ہو گئے تھے کہ اچانک تکبیر کی آواز آئی، اللہ اکبر کے نعرے کی آواز سنائی دی. حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ یہ آواز کہاں سے آئی ہے؟ جب نظر پڑی تو کیا دیکھتے ہیں کہ رومیوں کا ایک گروہ بدحواس ہو کر بھاگ رہا ہے اور اس کے پیچھے چند سوار آ رہے ہیں. حضرت خالد گھوڑا دوڑا کر ایک سوار کے قریب پہنچے اور پوچھا، اے جوان مرد سوار تو کون ہے؟ اس نے جواب دیا کہ اے ابو سلیمان، میں آپ کی بیوی ام تمیم ہوں، تمہاری مبارک ٹوپی لے کر آئی ہوں جس کی برکت سے آپ دشمنوں پر فتح پاتے ہیں. خدا کی قسم آپ اسی وجہ سے اسے بھول آئے. ان کی بیوی صاحبہ کا بیان سنیے، سبحان اللہ، کیا کمال کا بیان کر رہی ہیں. کہتی ہیں خدا کی قسم آپ اسی وجہ سے اسے بھول آئے کہ یہ مصیبت آپ پر آنی تھی. الغرض وہ ٹوپی انہوں نے دی اور حضرت خالد نے اس کو پہن لیا. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بال مبارک والی ٹوپی جب آپ نے پہنا تو ان مبارک بالوں سے بجلی کی طرح ایک نور نکلا. راوی کہتے ہیں کہ حضرت خالد نے ٹوپی پہن کر جب دشمنوں پر حملہ کیا تو ان کے پاؤں اکھڑ گئے اور مسلمانوں کو فتح حاصل ہو گئی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور FGN چینل کے ناظرین، یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا منہ مبارک کے حوالے سے اعتقاد تھا، منہ مبارک کی برکتوں پر ان کو کتنا بھروسہ تھا. خالد بن ولید نے یہ دعویٰ کبھی نہیں کیا کہ میں اپنے زور بازو پر فتح حاصل کرتا ہوں، نہیں، حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی برکت سے مجھے فتح نصیب ہوتی ہے، ان کے بال مبارک کی برکت سے مجھے فتح نصیب ہوتی ہے. اب یہ بال مبارک حضرت خالد بن ولید کے پاس جو آئے، یہ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس کیسے یہ بال مبارک آئے؟ تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ عمرہ کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حلق کروایا، یعنی اپنے مبارک بال اتروائے. لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بال لینے کی طرف جلدی کی. دیکھیں یہ صحابہ کرام کا عمل، حضور کے بال، حضور حلق کروا رہے ہیں، اپنے بال شریف اتروا رہے ہیں، تو صحابہ کرام اس کو لینے میں تبرکاً لے رہے ہیں، بالوں کی طرف سبقت لینے کے لیے جلدی کی. میں نے، حضرت خالد بن ولید کہتے ہیں کہ میں نے پیشانی یعنی سر مبارک کے اگلے حصے کے بالوں کی طرف سبقت کی، یعنی میں آگے کی طرف بڑھا، پس انہیں لے لیا. آگے کے جو بال مبارک تھے وہ میں نے لے لیا، پھر انہیں اپنی ٹوپی میں رکھ لیا، انہیں ٹوپی کے آگے والے حصے کی طرف رکھا. پس ان مبارک بالوں کی برکت سے میں جس طرف گیا، میں نے جس طرف توجہ کی، اللہ تعالیٰ نے مجھے فتح عطا فرمائی. یہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان سنا. اب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کس طرح حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک بالوں کو لینے کے لیے بے قرار ہوتے تھے.
سنیے، صحیح مسلم شریف میں ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ حلق کروانے والا آپ کا حلق کر رہا تھا، یعنی سر مبارک کے بال اتار رہا تھا، اور صحابہ کرام علیہم رضوان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارد گرد گھوم رہے تھے۔ کیا منظر ہوگا، غور کیجیے، کس لیے گھوم رہے ہیں؟ بال اتارنے والا آپ کے مبارک بال سر سے اتار رہا ہے اور صحابہ کرام حضور کے ارد گرد گھوم رہے ہیں۔ کیوں گھوم رہے ہیں؟ وہ سب یہی چاہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بال مبارک کسی نہ کسی کے ہاتھ پر ہی گرے۔ تو یہ صحابہ کرام نے بال مبارک کیوں لیے؟ یہ کیوں بے تاب ہوتے تھے بال مبارک کو لینے کے لیے؟ ظاہر بات ہے کہ اس سے یہ برکتیں حاصل کرتے تھے، بیماری میں اس کو پانی میں گھول کر پیتے تھے، مصیبت میں اس کے وسیلے سے دعائیں مانگتے تھے۔ خالد بن ولید کا خود آپ نے ایک نہیں دو واقعہ سنے، ان کے فرامین میں نے آپ کو سنا ہے خالد بن ولید کے، کہ کتنا ان کو بال مبارک کی برکتوں پر بھروسہ تھا۔ تو صحابہ کرام دیوانہ وار پروانہ وار آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بال مبارک کو لینے کے لیے کوششیں کیا کرتے تھے کہ میرے ہاتھ میں آقا کا بال مبارک آ جائے، مجھے آقا کا بال نصیب ہو جائے۔ اب یہ تو صحابہ کرام کا عمل میں نے آپ کو عرض کیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بال مبارک لینے کے لیے یہ کس طرح بے تاب ہوتے تھے۔ اب سنیے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل آپ کو عرض کر رہا ہوں، توجہ چاہوں گا آپ کی، انشاءاللہ یہ توجہ کے ساتھ سنیں گے نا، بہت سارے وسوسوں کی کاٹ ہو جائے گی۔ جی ہاں، آج کے اس دور میں وسوسے پھیلانے والے بہت سارے وسوسے پھیلاتے ہیں، شیطان وسوسے پھیلاتا ہے، طرح طرح کے وسوسے دیتا ہے، تبرکات کے حوالے سے، حضور کے بال مبارک کے حوالے سے، تو حضور سے مطلب کہ مدد مانگنے کے حوالے سے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مشکل کشائی کے حوالے سے، حضور کے تبرکات سے برکتیں حاصل کرنے کے حوالے سے شیطان وسوسے ڈالتا ہے، طرح طرح کے وسوسے پھیلائے جاتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں، یہ سنیں گے انشاءاللہ وسوسوں کی کاٹ ہوگی۔ میں نے آپ کو صحابہ کرام کا عمل بتایا جو کہ ہمارے، ظاہر بات ہے کہ ہمارے ہیرو ہیں، انہوں نے جو دین سیکھا حضور سے، ظاہر بات ہے انہیں کو فالو کریں گے۔ ان سے بہتر دین کس نے سیکھا ہوگا؟ ان سے بڑا دیندار کون ہوگا؟ یہ صحابہ کرام کا میں نے آپ کو عمل بتایا، حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل ملاحظہ فرمائیے۔ سنیے، صحیح مسلم شریف میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حج کے موقع پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمرہ کو کنکریاں ماری اور قربانی کی، پھر حلق کروایا، اس طرح کے حلق کروانے والے کو دائیں طرف والے بال شریف اتارنے کے لیے پکڑا ہے، اس نے مبارک بال اتار دیے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو طلحہ انصاری کو بلایا، بال اتارنے والے نے آپ کے دائیں طرف کے بال شریف اتار دیے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا اور انہیں وہ مبارک بال عطا فرما دیے، پھر بائیں طرف والے بال پکڑے اور حلق کرنے والے سے فرمایا انہیں اتارو۔ اس نے بال مبارک اتار دیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ بال بھی جو بائیں طرف سے اترے تھے، وہ بال شریف بھی آپ نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا فرما دیے اور ارشاد فرمایا، پہلے دائیں طرف کے بال شریف اتروائے، ابو طلحہ کو عطا فرمائے دائیں طرف کے، پھر بائیں طرف کے بال شریف اتروائے حضرت ابو طلحہ کو، وہ بھی عطا فرمائے۔ اپنے مبارک بال حضرت ابو طلحہ انصاری کو عطا فرمانے کے بعد ارشاد فرمایا انہیں لوگوں میں تقسیم کر دو۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ یہ مسلم شریف کی حدیث میں نے آپ کو عرض کی ہے، پڑھ کر سنائیے۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام خود اپنے بال مبارک اپنے غلاموں کو عطا فرما رہے ہیں۔ کس لیے دے رہے ہیں بھیا؟ کیا مقصد؟ یہ بال مبارک صحابہ کرام میں تقسیم کرنے کا کیا مقصد؟ کیوں عطا فرمایا آقا نے؟ خود حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بال مبارک صحابہ میں تقسیم فرمایا تاکہ میرے غلام میرے ان برکت والے بالوں سے برکتیں حاصل کریں۔ اور پھر پیارے اسلامی بھائیوں، جس صحابی کو بھی یہ مبارک تحفہ ملا ہے، جس کے پاس یہ آئے، تو اس نے اس کی حفاظت اپنی جان سے زیادہ کی ہے، اور پھر وہ ان سے برکتیں حاصل کرتے تھے۔ مشہور ہے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ، صحیح بخاری شریف کی شرح ہے عمدۃ القاری، اس میں لکھا ہے کہ ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس نلکی کی مثل کسی چیز میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے
سرخ بال مبارک تھے، لوگ اپنی بیماریوں میں ان سے برکتیں حاصل کرتے اور ان کی برکت سے شفا حاصل کرتے تھے۔ بال مبارک لے کر کسی پانی کے برتن میں رکھتے اور بال مبارک والا پانی پی لیتے، جس کی برکت سے انہیں شفا حاصل ہو جاتی۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے اہل خانہ نے ان میں سے ایک بال مبارک لیا اور اسے چاندی کے پیالے میں رکھ لیا، پھر اس پیالے کا پانی پیا تو انہیں شفا حاصل ہو گئی، اس کی برکت سے اللہ پاک نے انہیں شفا عطا فرما دی۔ تو یہ صحابہ کرام کے میں عمل آپ کو عرض کر رہا ہوں، کسی وسوسے میں مت آئیے۔ FGN چینل کے ناظرین، شیطان کا کام ہے وسوسے پھیلانا، وہ چاہتا ہے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ہماری عقیدہ تھا، ہمارا تعلق حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے ٹوٹ جائے، ہمارا تعلق حضور سے کمزور ہو جائے، حضور کی تبرکات سے ہمارا تعلقات معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اس حوالے سے ہمارا تعلق کمزور ہو جائے، اور اس کے لیے، اس مقصد کے لیے وہ وسوسے پھیلاتا ہے۔ وسوسے پھیلانے والوں کی زبانی یہ آ کر ہمارے ذہنوں کو خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو میں آپ کے سامنے میرے پیارے اسلام حدیث کی باتیں عرض کر رہا ہوں، صحابہ کرام کے عمل عرض کر رہا ہوں، حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل مبارک میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ کسی طرح کے وسوسے میں مت آئیے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تو وہ شان ہے کہ آپ نے وہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ نہیں سنا؟ جب تنور میں ڈالنے سے پہلے اس رومال کو دیکھا تو اسے دھونے کی حاجت لگ رہی تھی، اس پر میل کچیل تھا، لیکن جب اسے دسترخوان سے نکالا تو وہ بالکل صاف و شفاف ہو کر تنور سے باہر نکلا۔ ہونا کیا چاہیے تھا کہ جل کر راکھ ہو جاتا۔ حضرت انس نے دھونے کے بجائے اس کو تنور میں ڈالا۔ حیرت ہوئی مہمانوں کو کہ یہ کیا، آپ نے پانی سے دھونے کے بجائے تنور میں ڈالا، ہم تو سمجھتے کہ جل کر راکھ ہو جائے گا، لیکن یہ تو صاف و شفاف ہو کر نکلا ہے۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایک مرتبہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دسترخوان سے اپنے مبارک ہاتھ پونچھے تھے۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک ہاتھ اس دسترخوان سے مس ہوئے ہیں، ٹچ ہوئے ہیں، یہ اسی کی برکت ہے کہ آگ اس کو نہیں جلا پاتی۔ تو ناظرین غور کیجئے کہ جس چیز کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک لگ جائے، جس کو آقا چھو لیں اس کو آگ نہ جلا سکے، تو بال مبارک تو میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، FGN چینل کے ناظرین، اے عاشقان رسول، بال مبارک تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بدن منور کا حصہ ہے، جسم شریف کا حصہ ہے۔ آپ سوچیں جس چیز کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام ٹچ فرما لیں، مس فرما لیں، وہ برکت والا ہو جائے تو خود منہ مبارک میں کتنی برکتیں ہوں گی۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، سبحان اللہ، ان پر قربان جائیے کہ یہ ایسا نہیں کہ بال مبارک کو صرف دنیاوی مصیبتوں اور دنیاوی پریشانیوں کے حل کے لیے استعمال کرتے تھے، اور بلکہ اسے اپنی آخرت میں بھی نجات کا ذریعہ سمجھتے تھے۔ یہ بھی صحابہ کرام کے عمل میں آپ کو عرض کرتا ہوں میں، سنیے۔ ثابت بنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بوقت وصال مجھے فرمایا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک بالوں میں سے ایک بال ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول، یہ انتقال کے وقت فرما رہے ہیں کہ یہ حضور کے بالوں میں سے ایک مبارک بال ہے، جب میں مر جاؤں تو اسے میری زبان کے نیچے رکھ دینا۔ جب ان کا وصال ہو گیا تو میں نے ان کی زبان مبارک کے نیچے بال مبارک رکھ دیا، منہ مبارک رکھ دیا، پس انہیں اس حال میں دفن کیا گیا کہ بال مبارک ان کی زبان کے نیچے تھا۔ سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مینا میں اپنے سر مبارک کا حلق کروایا تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بال مبارک عطا فرمائے۔ جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا تو ان کی وصیت کے مطابق، حضرت امیر معاویہ نے وصیت کی تھی، ان کی وصیت کے مطابق نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک بال ان کی دونوں آنکھوں پر رکھے گئے۔ FGN چینل کے ناظرین، یہ صحابہ کرام دنیا میں اس سے برکتیں حاصل کرتے تھے، اور نہ صرف انہیں دنیا میں برکتیں پانے کا ذریعہ سمجھتے بلکہ یہ آخرت میں اپنی نجات کا ذریعہ بھی منہ مبارک کو سمجھتے تھے، اور بے شک انشاءاللہ نجات ہوگی، اس کی برکت سے نجات ہوگی۔ تو کسی طرح کے وسوسے میں مت آئیے، جھوم کر جہاں موقع ملے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بال مبارک کی زیارت کیجیے۔ اور دیکھیے جو دیوانے ہوتے ہیں نا، جو عاشق ہوتے ہیں، حضور کے چاہنے والے ہوتے ہیں، جو عشق رکھنے والے ہوتے ہیں، وہ پا جاتے ہیں، اور جو اس طرح کے وسوسوں کا شکار اگر مگر کرتے یہ کیا ثبوت ہے، نے کہاں سے آئے، نے کیسے آئے، تو وہ پھر اگر مگر میں رہ جاتے، ایسو کے ہاتھ کچھ بھی نہیں آتا ہے۔
عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ، عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ۔ میرے پاس اور بھی بہت سارے واقعات ہیں، حدیثیں بھی ہیں، لیکن ظاہر بات ہے کہ سلسلے کا ایک محدود وقت ہے۔ بہت ساری حدیثیں میں آپ کو سنا سکتا ہوں، واقعات آپ کو بتا سکتا ہوں، صحابہ اکرام کے واقعات، ائمہ اکرام کے واقعات، تابعین کے واقعات میں آپ کو عرض کر سکتا ہوں، لیکن چونکہ سلسلے کا وقت، تو ہرگز وسوسہ میں نہ آئیے کہ یار یہ کیسے نہیں، جہاں بھی آپ سنیں کہ فلاں مقام پر بال مبارک کی زیارت کروائی جا رہی ہے، پہنچ جائیں اور برکتیں حاصل کریں۔ اب یہ دنیا بھر میں بال مبارک کیسے پہنچا ہوئی ہے، وسوسے پھیلانے والے کیا ثبوت ہے کہ یہ حضور کے بال مبارک ہیں، یہاں کیسے پہنچے؟ تو پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں اس کی تحقیق میں پڑھنے کی حاجت نہیں ہے۔ اب یہ کیسے پہنچے؟ آپ نے سنا نا، جس صحابی کے پاس حضور کا بال مبارک ہوتا تھا نا، وہ اس کو اپنے جان سے زیادہ عزیز رکھتا تھا، جان سے زیادہ عزیز رکھتا تھا۔ اچھا دیکھیں، جب میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر جو خطبہ ارشاد فرمایا، اس وقت 1,24,000 کم و بیش صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اس مبارک اجتماع میں تھے۔ آج ہم نے علماء سے سنا، کتابوں میں پڑھا کہ جنت البقیع میں 10,000 صحابہ کرام کے مزارات ہیں، باقی وہ 1,14,000 صحابہ کہاں گئے؟ تو یہ دین کی تبلیغ کے لیے انہوں نے دنیا بھر میں سفر کی ہے، دین کی تبلیغ کے لیے صحابہ پھیل گئے، اور یہ صحابہ جہاں جہاں گئے وہاں بال مبارک لے کر گئے۔ تو یوں دنیا بھر میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بال مبارک الحمدللہ عام ہوئے، اور یہ بھی حضور کا کرم ہے کہ اس طرح یہ بال مبارک کی برکتیں ہم تک پہنچی۔ اور پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ زندہ معجزہ میں کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ آج بھی یہ اپنی آنکھوں سے دیکھنے کو مل رہا ہے کہ آج بھی کسی کے پاس بال مبارک ہوتا ہے، تو جیسے آج ہم نے اس سال زیارت کی، اگلے سال جب اس کو دیکھتے ہیں نا تو اس میں سے مزید شاخیں نکل جاتی ہیں، مزید بال مبارک پیدا ہو جاتے ہیں، مزید بالوں کی شاخیں نکل رہی ہوتی، پھوٹ رہی ہوتی ہیں، 1 سے 2، 2 سے 4، 4 سے، اس طرح مطلب کہ ان کی تعداد بڑھ جاتی ہے۔ یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بال مبارک کی حیات کا عالم ہے کہ ہوتا تنہا بال ہے، لیکن جب اس کو بعد میں دیکھو 1 آدھ سال کے بعد تو اس میں سے مزید شاخیں پھوٹ رہی ہوتی ہیں، بال مبارک کی تعداد بڑھ جاتی ہے۔ تو یوں اب جن عاشقان رسول کے پاس تعداد بڑھ جاتی ہے تو وہ دوسرے عاشقان رسول کو وہ پیش کر دیتے ہیں۔ تو یوں پیارے پیارے اسلام یہ بال مبارک جو ہیں وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے عام ہوئے، اور آج عاشقان رسول کے علاقوں میں، عاشقان رسول کے شہروں میں الحمدللہ یہ بال مبارک ہیں، اور یہ اس طرح بال مبارک آج پوری دنیا کے اندر الحمدللہ پائے جاتے ہیں۔ تو ہم عقیدت رکھیں، اعتقاد رکھیں، انشاءاللہ اعتقاد کے ساتھ اس کی زیارت کریں گے، ان کے وسیلے سے دعائیں مانگیں گے، انشاءاللہ الرحمن اس کی برکتیں ہم کو نصیب ہوں گی۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بال مبارک کے بارے میں جیسا کہ یہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا، میرے کئی ناظرین میری اس بات کی تصدیق کریں گے کہ ایک بال شریف ہوتا ہے، اگلے سال دیکھو تو اس میں سے کئی شاخیں، تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات ہونے کا یہ جیتا جاگتا ثبوت ہے۔ بال مبارک کی یہ شان ہے جو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ تن اقدس سے ظاہری طور پر جدا ہو گیا، اس کی یہ شان ہے کہ یہ بھی ابھی زندہ ہے۔ یہ اگلے سال اس کو دیکھو تو اس میں سے مزید شاخیں اگ جاتی ہے۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات کا عالم کیا ہوگا؟ سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کیا خوب فرماتے ہیں، آقا کی بارگاہ میں بلکہ عرض کرتے ہیں، کیا عرض کرتے ہیں؟ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، اور وسوسے پھیلانے والوں کیا خوب جواب دیتے ہیں، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا۔ بہت کوششیں کی کہ حضور کا ذکر مٹ جائے، حضور سے لوگوں کی عقیدتیں ختم ہو جائیں، امتیوں کا تعلق حضور سے معاذ اللہ ٹوٹ جائے، ختم ہو جائے،
ذکر شریف کو مٹانے کی کوشش، کبھی معاذ اللہ بال مبارک کے بارے میں وسوسے پھیلا رہے ہیں، کبھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حیات ہونے پر وسوسے پھیلا رہے ہیں، کبھی کسی معاملے میں، کبھی یہ کر سکتے، یہ نہیں کر سکتے، یہ دے سکتے، یہ نہیں دے سکتے، طرح طرح کے وسوسے پھیلانے کی کوشش کی، لیکن ناکام ہوئے اعلیٰ حضرت، اور ناکام ہی رہیں گے انشاءاللہ، ناکام ہی رہیں گے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں رہے گا یوں ہی ان کا چرچا، رہے گا پڑے خاک ہو جائے، جل جانے والے پڑے خاک ہو جائے، جل جانے والے۔ تو پیارے پیارے اسلامی بھائیو، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین آقا کے بال مبارک سے برکتیں حاصل کرتے تھے۔ صحابہ کے غلاموں، اے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے چاہنے والوں، آئیے ہم بھی برکتیں حاصل کرتے ہیں۔ خالد بن ولید کو فتح نصیب ہوتی تھی بال مبارک کے وسیلے سے، آئیے ہم بھی بال مبارک کے وسیلے سے دعائیں مانگیں، انشاءاللہ ہماری دنیاوی پریشانیاں اللہ پاک دور فرمائے گا، ہماری مصیبتیں اللہ پاک بال مبارک کی برکت سے دور فرمائے گا۔ اللہ پاک ہم کو ہر طرح کے وسوسے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر طرح کی بے ادبی سے، بے ادبوں کے شر سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے تبرکات سے، آپ کے منصوبات سے ہم سب کو خوب خوب برکتیں حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، سب سے اولا